بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ونسلم تسلیما۔ آواز ٹھیک ہے؟ یہ مجھے یہ تجربہ ہوا آج کہ اب میں جس مرحلہ عمر میں پہنچ گیا ہوں وہاں عافیت میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی میری خواہش یہ تھی کہ میں بہت دن سے سن رہا تھا کہ احمد جاوید صاحب یہاں کچھ ارشاد فرماتے ہیں، تو کئی دفعہ ارادہ کیا لیکن حاضر نہیں ہو سکا، تو آج کچھ اتفاق سے وقت مل گیا اور حافظ عبدالقدیر صاحب تشریف لے آئے، تو میں چاہتا تھا کہ میں بیٹھتا اور سنتا ان کی باتیں، لیکن یہ صورتحال عجیب پیدا ہوئی ہے جس کے لیے میں بالکل ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا۔ بہرحال یوں سمجھ لیجئے کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، جب تک وہ تشریف نہیں لاتے میں کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ عربی ادب قبل اسلام کتاب آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ اس کی اسکوپ کو تو دیکھ چکے ہوں گے، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کتاب کا جو بیج میرے ذہن میں پڑا وہ کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، کیسے آدمی ایک کام کے لیے جو قدرت ہوتی ہے وہ اس کو تیار کیسے کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جب اپنے بچپن کے ماحول پہ نظر ڈالتا ہوں تو میرے گھر میں کہیں دور دور بھی کوئی عربی جاننے والا نہیں تھا، اس لیے کوئی امکان نہیں تھا اس بات کا کہ میں عربی پڑھوں، اور جو میرے سرپرست تھے ان میں سے بھی کسی کی یہ مرضی نہیں تھی کہ میں عربی پڑھوں۔ سب کی خواہش یہی تھی کہ میں سائنس پڑھوں یا کسی اگر آرٹس میں ہی جانا ہے تو اس وقت کے کسی اور ایسے مضمون میں چلا جاؤں جو زیادہ دنیاوی اعتبار سے منفعت بخش ہو۔ اس لیے وہ میری پوری خیر خواہی کے ساتھ جب یہ بعد میں ظاہر ہوا تو انہوں نے کوئی اس کو پسند نہیں کیا آغاز میں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ واقعی یہ جو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قدرت کا ایک حکم ہوتا ہے، جو لکھ دیا جاتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس کی نشانیاں اور اس کی عملی صورتیں ہم اپنی زندگی میں خود بھی دیکھتے ہیں۔ تو نہ میرے پاس کوئی ایسی قوت فیصلہ تھی کہ میں یہ سوچتا کہ میں عربی پڑھوں گا، لیکن ایک تو میری والدہ مرحومہ انہوں نے تو خالص دینی جذبے سے یہ فرمایا ہوگا۔ میں جب چھٹی جماعت میں تھا تو اس وقت چھٹی جماعت سے یہ مضمون کوئی نہ کوئی اختیار کر سکتے تھے ہم، اور اس کے ساتھ سائنس بھی پڑھ سکتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی عربی ضرور رکھنا، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے صرف ان کی یہی خواہش تھی کہ قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھ سکے اور دین کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے۔ تو ان کے کہنے سے میں نے بطور مضمون عربی اختیار کر لی، لیکن اسکول کی حد تک جو میں نے چھٹی، ساتویں، 10ویں جماعت تک جس قدر بھی عربی پڑھی بطور مضمون، میرا خیال ہے اس میں مجھے ایک لفظ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ عربی ہوتی کیا ہے، کیونکہ وہی جو رسمی طریقہ تھا، کچھ چیزیں یاد کر لیں۔ ہمارے اساتذہ بڑے فاضل ضرور تھے لیکن ان کے ہاں شاید ایسی کوئی اپج نہیں تھی کہ وہ یہ چاہتے کہ طالب علموں کو اس کا کوئی فہم پیدا ہو، وہ خود تو جانتے تھے، لیکن وہ یہی ہوتا تھا کہ جی غیر منصرف کے بھئی اسباب کتنے ہیں، 9 ہیں، 9 ہیں تو سنا دو کون سے ہیں، جی عدل، وصف، تانیث، معرفہ و جمع سنا دیے، تو وہ ہم نے یاد کر رکھے تھے۔ ہماری بلا جانے کہ یہ اجماع کیا ہے اور جمع کیا ہے اور غیر منصرف کیا ہے، لیکن ہم نے اس میں رٹ رٹا کے پاس ہو گئے۔ 10 جماعتوں تک تو عربی پڑھنے کی یہ صورت رہی، لیکن وہ جو حکم ہوتا ہے نا، وہ جو آپ نے قرآن مجید میں دیکھا بھی ہے کہ دیوار گرنے والی ہے تو
2 شخصیتیں بھیج دی جاتی ہیں کہ اس کو لیپ پوت کے دیوار کو کھڑا رکھیں جب تک کہ وقت نہ آ جائے اس کا. تو اسی طرح انسان کی شخصیت میں بھی جو کچھ اللہ کو منظور ہوتا ہے اس کے لیے ایک تیاری جاری رہتی ہے حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچتا ہے. تو جب میں کالج میں داخل ہوا تو اب یہ میری خوش نصیبی کہ اس وقت ہمارے دور کے بہت ہی بڑے استاد ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق صاحب، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، وہ وہاں عربی کے استاد تھے. اور مجھے تو ان کے بارے میں کوئی تعارف نہیں تھا. مجھ سے پہلے کالج میں میرے ایک ماموں پڑھا کرتے تھے. چونکہ وہ ذرا ادبی چیزوں میں دلچسپی لیتے تھے اور کالج کا جو رسالہ تھا اس کے وہ اپنا طالب علم مدیر بھی تھے، تو اس حوالے سے ان کی ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کا جانا آنا رہتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کے نگران تھے اس رسالے کے. تو وہ مجھے چونکہ ان سے واقفیت تھی لہٰذا مجھے لے گئے ایک دن ان سے ملانے کے لیے اور کہا کہ بھئی یہ اس نے عربی رکھی ہوئی ہے، تو اب چونکہ آ گیا ہے کالج میں تو ذرا آپ اس کو کچھ تھوڑا سا رہنمائی فرما دیا کریں. انہوں نے بھی رسماً کہہ دیا کہ آ جایا کرو شام کو. تو میں شام کو ان کے گھر جانے لگا. اب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے جو بات بھی بتائی مجھے وہ میرے ذہن پہ بالکل نقش ہو جاتی تھی، اور اگلے دن جب وہ بات شروع کرتے تھے تو جتنی باتیں اس کے بارے میں پوچھتے تھے میں اس کا جواب صحیح دے دیتا تھا. تو انہوں نے 10-15 روز کے بعد ہی یہ فرما دیا کہ یہ میری تعلیمی زندگی میں تم دوسرے طالب علم ہو جس میں عربی پڑھنے کی صلاحیت ہے. تو اب اگر ایک دن بھی ناغہ کیا تو بطور سزا میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا. اور میرے لیے یہ سزا بڑی سخت تھی کیونکہ مجھے بہت دلچسپی ہو گئی 10-15 دن میں ہی. ان کا طریقہ کار ہی ایسا تھا. تو اس طرح سے انہوں نے مجھے بالکل اپنے ساتھ لازم و ملزوم کے طریقے سے کر لیا اختیار، اور میں ان کے پاس 5-6 برس تک کالج کی عام تدریس کے علاوہ ان کے گھر چلا جاتا تھا. اچھا، اب ان کا طریقہ تدریس کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ طالب علم کو آپ بنی بنائی چیز نہ دیں بلکہ اسے مجبور کریں کہ خود کچھ تلاش کرے. وہ کالج میں کلاس میں جتنی دیر پڑھاتے تھے کورس کے علاوہ ایک لفظ نہیں پڑھاتے تھے. بالکل کورس کے اوپر مرکوز رہتے تھے. ایک ایک لفظ کتاب کا اور اس سے متعلق نصاب کا وہی پڑھایا جاتا تھا. لیکن جب میں شام کو ان کے گھر جاتا تھا تو ایک لفظ کورس کا نہیں آنے دیتے تھے درمیان میں. بالکل حرام تھا کہ کورس کی کتاب کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی. اس وقت وہ بالکل ان سین چیزیں ہی پڑھاتے تھے، اور اس میں ان کا بہت مؤثر طریقہ یہ تھا کہ وہ کوئی ایک ایسا اردو کا ٹکڑا اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیتے تھے. کوئی اخبار پڑھا ہے، کوئی رسالہ پڑھا ہے، کوئی کتاب ہے کہ اس کو عربی میں ترجمہ کرو. اب وہ عجیب عجیب نوعیت کی چیزیں ہوتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا اور مجھ میں اتنی استعداد نہیں تھی کہ میں اس کا صحیح ترجمہ کر سکوں. لیکن میں اپنی سی کوشش کرتا تھا، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عربی اس کی بنا دیتا تھا. پھر وہ اس کو لے کے ٹھیک کرتے تھے. ایک ایک جگہ پر جو جو غلطی ہوتی تھی اس سے متعلق گرامر اس دن مجھے بتاتے تھے. کوئی گرامر کی کتاب انہوں نے مجھے نہیں پڑھائی اس طریقے سے الف سے یہ تک. بس مثلا اگر میں نے کہیں مضاف پر الف لام لگا دیا تو کہتے کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، مضاف کے اوپر الف لام نہیں لگ سکتا، یہ تم نے غلطی کی ہے، آئندہ نہ کرنا. اور وہ اس دن مرکب اضافی کے قواعد مجھے سمجھا دیتے. کسی دن اگر کوئی بدل مبدل منہو کا کوئی قضیہ آ جاتا تو وہ کہتے کہ بھئی بدل کیا ہوتا ہے، بدل کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، بدل کل کیا ہوتا ہے، بدل بعض کیا ہوتا ہے، بدل استعمال کیا ہے، بدل غلط کیا ہے. پھر اس کی مثالیں قرآن شریف سے دیتے تھے. یہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ بدل کل ہے، اور صراط المستقیم سے آگے جو کچھ آ رہا ہے وہ بدل ہے اور بدل کل ہے.
اور اگر آپ کہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو الشہر الحرام سے قتال جو ہے یہ اس کا قتال فیہ جو ہے یہ اس کا بدل اشتمال ہے، کیونکہ اس کا حصہ تو یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ بدل باز ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ بدل غلط کی مثال تو قرآن میں نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اعلامیہ سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے آج آپ کو باتیں سب بتائی ہیں، یہ بالکل ان کے ساتھ سامنے بیٹھ کر جو کچھ انہوں نے مجھے اس وقت بتایا تھا وہی میرے ذہن میں محفوظ چلا آتا ہے۔ اب اس میں وہ کرواتے تھے بہت زیادہ جدوجہد طالب علم سے۔ مثلا انہوں نے مجھے ترجمہ اس کثرت سے کروایا کہ مجھے کچھ عرصے کے بعد جتنی ہمارے بازار میں کتابیں ترجمے کی ملتی تھیں وہ تو سب ختم ہو گئیں۔ پھر یہی کہ یہ اخبار ہے اس میں سے ترجمہ کرو، یہ رسالہ ہے اس میں سے ترجمہ کرو۔ ایک دن ایک عبارت آ گئی کہ جاہز کہتے ہیں کہ مجھے ایک عورت کے سوا کبھی کسی نے شرمندہ نہیں کیا، تو کہنے لگے ترجمہ کرو۔ تو میں نے کہا جی شرمندہ کرنے کی کیا عربی ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ڈکشنری پڑھی ہوئی ہے اس میں سے ڈھونڈ لو۔ میں کہ جی یہ تو عربی سے اردو ڈکشنری ہے تو یہ تو میں ساری ڈکشنری اگر دیکھنی شروع کروں تو کسی نہ کسی لفظ کا معنی ہوگا شرمندہ کرنا۔ اگر یہ اردو سے عربی ہوتی پھر تو ٹھیک ہے۔ کہ لگے نہیں کوشش کرو۔ اب میری عمر بھی اس وقت، میں اپنی کلاس میں سب سے کم عمر طالب علم رہا ہوں، میرا خیال ہے اس وقت میری عمر 15-16 کے درمیان کہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ سر یہ تو میرے لیے ممکن کیسے ہوگا، کوئی الہام تو مجھے ہونے سے رہا۔ کہ لگے نہیں کوشش کرو۔ میں کوئی 1-1.5 گھنٹہ اس دن بیٹھا رہا وہاں، اور کہاں سے مجھے پتہ چلتا، 1-1.5 گھنٹہ اس ڈکشنری کو ادھر سے ادھر دیکھتا رہا، مصباح اللغات رکھی ہوئی تھی۔ جب نہ ملا تو انہوں نے پھر مجھے تھپکی دے کر کوئی بات نہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ آج ہی کیا جائے، کل سے ہی۔ تو میں بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ اٹھ کر آیا، اور میں نے سوچا یہ تو میرے خیال سے کوئی انصاف سے بعید ہے کہ آدمی کو ایک چیز جو ہے وہ بنیاد، میں نے کہا جی مجھے آپ صرف مادہ بتا دیں، صرف اس کا مصدر بتا دیں، اس کا صیغہ میں خود بنا لوں گا، لیکن مجھے کچھ بنیادی تو بتا دینا کہ اس کو کہتے کیا ہے عربی میں۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، تم آج نہیں کل سے ہی۔ میں وہاں سے اٹھ کے، اچھا مجھے یاد آتا ہے کہ واقعی میرا گھر ان کے گھر سے کم سے کم بھی 3-4 کلومیٹر تو ضرور ہوگا، اور رات کے وقت میں شام کو پڑھنے جاتا تھا 8-9 بجے بالکل سنسان علاقے سے گزر کر، یعنی بعض اوقات واقعی وہاں بجلی کے کھمبوں پہ الو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جب میں واپس آ رہا ہوتا تھا۔ اور اب اگر ہمارے آج کل کوئی بھی جو خاندان ہے وہ اپنے بچوں کو میرے خیال سے اس طرح نہیں جانے دے گا، لیکن میں روز وہاں سے جاتا تھا آتا تھا، کہیں کتے تھے راستے میں، کہیں کچھ تھا، وہ اچھی خاصا ایک ٹف تھا جانا آنا، لیکن وہ مجھے اس شوق اتنا تھا کہ کھینچ کے لے جاتا تھا۔ اچھا وہ میں تمام راستے وہی سوچتا گھر پہنچ گیا، اس کی کیا عربی ہو سکتی ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، پھر سو گیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میرے ذہن پر دباؤ اتنا تھا اس بات کا کہ شاید سوتے ہوئے بھی میرا جو لاشعور تھا وہ اس کی گتھی سلجھانے میں لگا رہا۔ اگلے دن صبح ہو گئی، میں اٹھ کے کالج چلا گیا، جا کے کلاسیں پڑھاتا رہا، پھر واپس آ گیا گھر۔ اب شام ان کے گھر جانے کا وقت ہو گیا، مغرب کے لگ بھگ میں ان کے پاس جایا کرتا تھا یا عصر کے بعد۔ تو میں سوچنے لگا کہ بھئی آج بھی وہی کچھ ہوگا، میں جاؤں گا بیٹھا رہوں گا، شاید 1-1.5 گھنٹہ گزر جائے گا، پھر ممکن ہے وہ فرما دیں کہ چلو کل سے ہی۔ تو میں بہت بوجھل قدموں سے داخل ہوا۔ وہ کالج کیمپس میں رہتے تھے، ان کے پاس اچھی کوٹھی تھی، اس کے سبزہ تھے چاروں طرف۔ ان کے بالکل کوٹھی کے لان میں جب میں نے قدم رکھا تو جیسے بجلی کونتی ہے ذہن میں، مجھے خیال آیا کہ ہم 9ویں 10ویں جماعت میں حافظ محمود شیرانی صاحب کی جو انتخاب کی ہوئی کتاب تھی نصابی سرمایہ اردو، وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں میر انیس کا ایک ٹکڑا تھا جس میں صبح کی آمد پر انہوں نے لکھا ہے
وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارے نہیں گوئے اوجے دور. تو اس میں ایک جگہ آتا تھا، ہیرے خجل تھے گوہرے یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے. وہ میں نے کہا ہو ہیرے خجل تھے یعنی شرمندہ تھے. تو یہ خجل جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ خے جیم لام کے مادے سے یہ معنی پیدا ہوتا ہے عربی میں. تو میں ان کے برآمدے کے پاس پہنچ چکا تھا، میں اس وقت مضبوط ہو گیا. اور جب میں اندر پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ کیوں بھی تلاش کر لیا ہے؟ میں نے کہا جی کر لیا ہے. کہنے لگے کیا تلاش کیا ہے؟ میں نے بتایا ان کو. تو پھر وہ اتنی ہی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مجھے بڑا اپنے سینے سے لگایا اور بہت انہوں نے کہا دیکھا میں نے تمہیں اسی لیے نہیں بتایا تھا کل کہ مجھے معلوم تھا کہ تم یہ تلاش کر لو گے، اور اب تم چاہے کچھ بھی بھول جاؤ یہ لفظ نہیں بھول سکتے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مجھے آج تک ساری بات جو کہ تم یاد ہے، کہ یہ شعر مجھے یاد آیا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، یہ انہوں نے فرمایا تھا. تو اس ماحول میں انہوں نے ہمیں تربیت دی، بہت کچھ پڑھایا، اور وہ سب کورس سے ہٹ کے پڑھایا. اس سے یہ ہوا کہ عربی کا شوق اتنا پیدا ہو گیا. اور علم تو عربی کا تو میرے خیال سے کوئی شخص دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کہ بحر ناپیدا کنار ہے. میں تو اپنے طالب علموں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ کہنا کہ علم ایک سمندر ہے یہ اتنا درست نہیں ہے. لا علمی ایک سمندر ہے، کیونکہ جو ان نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. جتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اس کی نسبت وہ چیزیں کہیں زیادہ ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے. کسی شخص کے بھی معلومات اس کے مجہولات سے بہت کم ہوتے ہیں. تو علم تو بیچارہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کی توسیع میں ہم زندگی بھر لگے رہتے ہیں، لیکن اس کی توسیع کرنے میں بڑی لذت ہے. اور یہی یعنی راحت ہے کہ آپ کا علم کل کے مقابلے میں آج زیادہ ہو. تو انہوں نے اسی طریقے سے یعنی علم تو عربی کا نہ آج میرے پاس ہے نہ اس وقت تھا، لیکن اتنا کہ ذوق انہوں نے ضرور پیدا کر دیا کہ ایک اس کی اچھائی برائی، کوئی اچھا جملہ ہے تو آپ کو مزہ آئے، کوئی خراب جملہ ہے تو آپ کو کوفت محسوس ہو. یہ بنیادی چیزیں انہوں نے پیدا کر دی ذہن میں، اور ان کی اس گائیڈنس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب عربی میں ہی جانا ہے. اور میری خاصی مخالفت بھی ہوئی، لیکن میں نے طے کر لیا کہ مجھے یہ ضرور پڑھنی ہے عربی. اور پھر میں نے آ کے یہاں ایم اے کیا، بہت بعد میں پی ایچ ڈی کیا وغیرہ وغیرہ. تو ڈاکٹر صاحب جب مجھے پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آنرز رکھ لو. بی اے آنرز اس زمانے میں آج کے بی اے آنرز سے بالکل مختلف ایک چیز تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ 3 پرچے مستقل الگ ہوتے تھے. عام تو عربی پڑھتے ہی تھے آپ، ان میں سے 3 میں سے ایک جو ہے وہ تاریخ ادب عربی کا تھا، اور ایک جو ہے وہ گرامر اور ٹیکسٹ کا ہوتا تھا، اور ایک بالکل ان سین ہوتا تھا. یعنی اس میں ایک لفظ بھی کسی کورس کی کتاب سے نہیں ہوتا تھا. وہ بالکل ایسی عبارتیں دے دیتے تھے جو آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزری ہوتی تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا ترجمہ اور تشریح کی جائے. تو میں نے ان کے ارشاد پر وہ رکھ لیا، اور وہ بعد میں اس میں میری پوزیشن جو تھی وہ پنجاب میں اول رہی. تو اس میں مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ان کی تربیت کی بنیاد پر یہ ہوا کہ جب انسین پرچہ آیا تو اس میں سے صرف 3 لفظ ایسے تھے جو مجھے معلوم نہیں تھے، باقی سارے پرچے کی عبارت میں سمجھ سکتا تھا. ان 3 میں سے ایک تھا رجل مستقلب، یہ مجھے یاد ہے اب تک، باقی 2 مجھے یاد نہیں ہے اب. تو میں بہت دیر سوچتا رہا کہ یہ مستقلب اس کا کیا مادہ ہے، کاف لام بے، اور کلب کسے کہتے ہیں؟ کتے کو. اور استقلبہ یہ باب استفعال ہے، یعنی وہ شخص جس میں کتے کی سی صفات ہوں یا اس کی طرح حریص ہو. تو میں نے اس میں سوچ سوچ کے لکھ دیا سگ صفت شخص. اچھا، اور اسی طرح سے 1-2 اور لفظ تو وہ میں نے مادے کی اور باب کی اور وزن کی جو ٹریننگ تھی اس کی بنیاد پر لکھ دیے.
اور بعد میں آ کے جب میں نے ڈکشنری دیکھی تو سارے ہی ٹھیک تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ یہ میں نے جو ایک ذوقی بنیاد پر اس کو دیکھا ہے وہ میری علمی بنیاد سے زیادہ ساؤنڈ ہے. مجھے جو چیزیں معلوم نہیں ہیں میرا ذوق ان کے سلسلے میں میری ٹھیک رہنمائی کرتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جب وہ آنرز میں پڑھ رہا تھا تو عربی ادب کی تاریخ بھی ایک پرچہ تھا. تو ہمارے پاس کوئی تاریخ اس وقت اردو میں تو موجود ہمارے پاس تھی نہیں. موجود بھی اگر تھی تو ہماری رسائی میں نہیں تھی. صرف ایک ہی کتاب کا چرچا تھا اور وہ تھی پروفیسر نکلسن کی اے لٹریری ہسٹری آف دی عربس. وہ بھی ہم لوگوں کے پاس نہ تو اتنے پیسے ہوتے تھے کہ ہم کوئی مہنگی کتابیں بازار سے خرید سکیں. وہ کوئی میرے پاس ہی نہیں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس وقت یہ ہمارے لیے معمولی بات تھی کہ ہم کتابیں اپنے ہاتھ سے نقل کر لیں. ہم نے کئی کتابیں نقل کی ہیں. ہماسا میں سے جتنا حصہ ہمارے نصاب میں تھا وہ میں نے ہاتھ سے نقل کر کے رکھ لیا تھا. اب بھی میرے پاس موجود ہے. باب الادب تھا ہمارے کورس میں آنرز میں. اسی طریقے سے اور کئی جو تو ہم نے اس میں نکلسن کی لٹریری ہسٹری بھی ہمیں ویسے تو خریدنے کا کوئی سوال نہیں تھا. کچھ ہم نے کہیں سے پھٹی ہوئی مل گئی اس میں کچھ اوراق ہاتھ سے لکھ کے یا ٹائپ کروا کے لگا لیے اس کتاب کو پڑھتے رہتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب سے کبھی کبھی اس کے بارے میں کچھ سوالات کرتا رہتا تھا. تو وہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی عربی ادب کی اتنی وسعت ہے اور نکلسن نے ایک ہی مختصر سی جلد میں قبل از اسلام سے لے کر موجودہ دور تک ساری کی ساری ڈال دی. یہ کوئی حق ادا نہیں ہوا. اسے چاہیے تھا کہ کم از کم جس طرح سے پروفیسر براؤن نے اے لٹریری ہسٹری آف پرشیا لکھی ہے اور 4 جلدیں اس کی ہیں تو کم سے کم 4 جلدیں تو اس کی بھی ہوتی. تو یہ ان کی بار بار ان سے سنی ہوئی یہ بات میرے ذہن میں وہ کہتے ہیں نا کہ ذہن میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ رہتی ہے وہاں بیج کی طرح رہتی ہے. تو مدتیں گزر گئی. میں نے ایم اے کر لیا پھر میں جا کر سرگودا میں لیکچرر ہو گیا وہاں پڑھاتا رہا اور مجھے بار بار یہ خیال آتا رہا. تو میں نے اپنے اسی نوجوانی کے زمانے میں یہ ارادہ کیا کہ مجھے ایک تفصیلی کتاب لکھنی چاہیے جو تقریباً 10 جلدوں میں تو ضرور ہو. اچھا نوجوانی میں وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں بھی کسی نے کہا ہے کہ اے بوائز ول از دا ونڈز ول اینڈ دا تھاٹس آف یوتھ آر لانگ لانگ تھاٹس. تو اس وقت تو کوئی مشکل نہیں لگتا کہ 10 کیا 20 جلدیں بھی اگر ہم سوچ لیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو ہم نے شروع کر دیا اس پہ پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ 5-6 سال میں صرف اپنے شوق سے مختلف کتابیں پڑھتا رہا اس میں سے نوٹس لیتا رہا کچھ اس کا ایک رف اسکیچ تیار کرتا رہا. تو 5-6 سال کے بعد پھر وہ ہمارے ایک اور استاد تشریف لائے ایک دن ملنے کے لیے. وہ فرمانے لگے کہ بھائی اتنی محنت کرتے ہو تو پی ایچ ڈی کیوں نہیں کر لیتے. انہوں نے ہمیں پی ایچ ڈی کے راستے میں ڈال دیا. یہ کام بند ہو گیا. پھر وہ اور زندگی کے مسائل بیوی بچے پھر اس کے بعد مکان بنانا پھر یہ وہ پتہ یہ چلا کہ وہ جو 6 سال کام کیا تھا وہ کسی لپٹایا پڑا رہا اور جو کہ خدا کو منظور تھا کہ اس کو بالآخر کوئی ترتیب میں آئے اس لیے اس کو کوئی دیمک نے نہیں کھایا کہیں گم نہیں ہوا. بہت سی چیزیں میری گم ہو چکی ہیں. تو وہ پھر کوئی 30 سال کا درمیان میں ویسا وقفہ آ گیا کہ اب میں نے لاہور میں آ کر اور کاموں سے اور کئی علمی کاموں میں لگ گیا. میں جب فراغت ہوئی تو سوچا کہ یار وہ کاغذات کیا ہوئے. تو ان کو نکال کے دیکھا. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید یہ 30 سال پہلے کے لکھے ہوئے مجھے جچیں گے ہی نہیں بالکل تو کم سے کم ایک نظر ڈالیں اور اس کو نظر آتش کریں. تو مگر جب اس کو میں نے پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ نہیں اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ اس کی قدر و قیمت ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ کہیں ذکر ہو گیا یہاں رسالہ سویرا کے مدیر انہیں پتہ چل گیا. انہوں نے کہا ہمیں دیں. تو میں نے ان کے کہنے پر ابتدائی کوئی 50-60 صفحے جو تھے وہ جیسے تھے ویسے ہی انہیں دے دیے. انہوں نے وہ قسط چھاپ دی اور اس کا جو فیڈ بیک مجھے ملا وہ بہت ہی حوصلہ افزا تھا. لوگوں نے کہا کہ ضرور اس کو تو آنا چاہیے. پھر میں نے اس کو
تھوڑا تھوڑا ٹکڑا لے کر ری رائٹ کرنا شروع کیا کہ جو اس وقت لکھا تھا اس پر اب میں مزید ریسرچ کروں، اور جتنی کتابیں اب میری دسترس میں اس وقت نہیں تھیں، تو اس طرح میں پھر اس پر محنت مزید کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ ایک جلد جو تھی اس وقت تک کے لکھے ہوئے میں سے چھپ گئی۔ اب جو کچھ اس کے بعد کام بچ رہا ہے وہ میں اب جاری ہے یہ میری مشقت، تو میں اس مشقت سے آج نکل کے آیا تھا کہ کچھ اور قسم کی ہوا کھاؤں گا، کچھ باتیں سنوں گا جاوید صاحب سے، اور میں سمجھتا ہوں بہت غنیمت ہے ان کا دم اس شہر میں، تو آپ لوگوں نے پھر مجھے آج شکار کر لیا۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سی ایک داستان تھی اس کی، اس کتاب کی، کیسے وہ لکھی گئی، کیا اس کا پس منظر تھا۔ تو میرے خیال سے آج کی یہ ایک جو غیر متوقع گفتگو ہے اس کے طور پہ میرے خیال سے کافی ہے یہ۔ دوسری جیل کے بارے میں کب تک؟ دیکھیے جی، یہ اگر میں حساب لگاؤں تو 6 برس تو اس وقت میں نے کام کیا تھا، اور کوئی 4-5 سال بعد میں کیا، کم سے کم 10 سال تو لگے ہیں اس ایک جلد پر مجھے۔ تو اب اگر میں بہت جلدی بھی کروں تو 5 سال تو لگ ہی جائیں گے، اس میں سے 1-2 سال 1-1.5 سال گزر گیا ہے، کچھ کام ہو گیا ہے، کچھ کام جاری ہے، تو جو اللہ کو منظور ہوگا آپ دعا کیجئے کہ کچھ اس میں ہو جائے جائے۔ بہرحال میں اس کام کو کر رہا ہوں، اور وہ بھی رسالہ سویرا میں بالاقساط شائع ہو رہا ہے، تو اب تک اس کی 3 قسطیں چھپ چکی ہیں، 4تھی اور 5ویں میں لکھ کر انہیں دے چکا ہوں، اور 6ٹھی قسط میں لکھ رہا ہوں۔ یہ صورت ہے اس کی۔ بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم یہ سن پائے کہ آپ کیسے آپ نے اس کتاب تک پہنچے۔ ایک بڑا اہم آپ نے واقعہ بیان کیا ڈاکٹر صاحب کی آپ کی زندگی میں رول ہو، یہ ایک لارجر کویسچن بھی ہے کہ جو سسٹم ہے وہ اسٹوڈنٹس کے جوہر کو تلاش نہیں کر پاتا آج کنٹمپریری جو سسٹم ہے۔ تو چونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں لوگوں سے، تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ ہمارا جو نیچرل ابیلٹیز ہیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو وہ نہیں کر پاتا نہ اسٹوڈنٹس۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو 100% درست بات ہے، کیونکہ اب ہماری نظر میں تو اس زمانے سے اب تک کے حالات ہیں، ذرائع اب زیادہ ہیں، اسی طریقے سے ایسی چیزیں میکینیکل نکل آئیں۔ دیکھیے میں نے جب ایم اے کیا ہے تو میں نے ایک مقالہ لکھا تھا ایم اے کے اس کے لیے، وہ 200-300 صفحے کا ہوگا، تو اس وقت فوٹو سٹیٹ تو خیر تھا ہی نہیں، فوٹو سٹیٹ تو تھا ہی نہیں نا، میں نے سن 61 میں ایم اے کیا، 1961 میں، تو فوٹو سٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اچھا، اب اس میں 2 ہی ہمارے پاس ہوتے تھے اس میں، کہ یا تو ہم خود لکھیں سارا 4 دفعہ، 4 نقلیں بنانی ہیں تو 4 دفعہ اس کو لکھیں عملاً، یا پھر ٹائپ کروائیں اور اس میں 4 کاربن پیپر رکھ کے ٹائپ کروایا جائے۔ ٹائپ میں 2 چیزیں مانے تھیں، ایک تو اخراجات، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، دوسری چیز جو مانے تھی وہ یہ تھی کہ وہ 4 کاربن میں سے جو اگلی کاپی تک آپ پہنچتے تھے وہ بہت ہی پھیکی ہوتی چلی جاتی تھی، پڑھنے میں نہیں آتی تھی۔ تیسرے یہ کہ ٹائپسٹ جو غلطیاں کرتا تھا اس کی بڑی دیدہ ریزی سے 4 کاپیوں پر اصلاح کرنی پڑتی تھی، تو وہ بھی کوئی اتنی سہولت اس میں بھی نہیں تھی۔ تو میں نے تو ہاتھ سے لکھا، پورا لکھ دیا، پھر دوسری کاپی لکھنی شروع کر دی، پھر تیسری کاپی لکھنی شروع کر دی، پھر چوتھی لکھنی شروع کر دی، وہ 4 کی 4 کاپیاں تو وہاں داخل کر دی، تو میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں رہا، اس لیے کہ 5ویں نقل بنانے کی مجھ میں استطاعت نہیں تھی کہ میں اتنی دفعہ لکھوں۔ تو یہ یعنی اس وقت ان چیزوں کی بنیاد پر آپ خود بخود محنت کرتے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ علم کی مقدار اتنی اہم نہیں ہے، مقدار علم کی آج بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بچے ہیں، پوتے ہیں میرے، وہ بہت سی چیزیں مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں جہاں تک مقدار کی بات ہے، لیکن علم کا عمق جو ہے، اب آپ کو انٹرنیٹ
اس کا طول اور عرض دے سکتا ہے، اس کا عمق نہیں دے سکتا۔ کسی بھی موضوع پر آپ کو بڑی سہولت ہے، 2 منٹ میں نکال کے دیکھ لیں نیٹ پر، اس کا ایک آپ کو خاکہ مل جائے گا۔ اور اگر علم سے مقصود لوگوں کو معروف کرنا ہے تو آپ کا کام انٹرنیٹ سے بہت اچھا چل سکتا ہے۔ لیکن اگر علم سے مقصود اس چیز کو خود سمجھنا ہے، ایک لفظ بھی اگر آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوا ہو تو وہ آپ کو 100 لفظوں تک رہنمائی دیتا ہے۔ اور وہ صرف اس لفظ کے سمجھنے کی بات نہیں ہوتی، پورے رویے کی بات ہوتی ہے۔ اب یہی ایک لفظ شرمندہ کرنا، یہ انہوں نے مجھے چونکہ خود نہیں بتایا اور مجھے انہوں نے یہ ٹریننگ دی کہ تمہیں خود چیز تلاش کرنی چاہیے، یہ ٹریننگ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ ہمارے ایک اور دوست تھے اسی زمانے میں، وہ انگریزی کا ایک لفظ پوچھنے چلے گئے ایک استاد سے کہ جی سر یہ میں فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں اور اس میں یہ لفظ آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کاپی لاؤ، اس کے اوپر انہوں نے لکھا لٹل آکسفورڈ ڈکشنری، آج ہی جا کے خریدو۔ اس زمانے میں تو شاید وہ 2-2.5 روپے میں مل جایا کرتی تھی۔ تو آئندہ خبردار اگر تم نے اس طرح لفظ مجھ سے آ کے پوچھا، پہلے ڈکشنریاں دیکھو، اگر ان میں نہ ملے تو پھر پوچھنا۔ اچھا، یہ سب چیزیں جو تھیں، یہ تربیت اس بات کی تھی کہ یہ بات کاؤنٹ نہیں کرتی کہ آپ نے طالب علموں کو کتنی مقدار دے دی ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے طالب علم کو اپنے طور پر چیز کے دریافت کرنے کے لائق بنا دیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے اس کو یہ بات سکھا دی کہ وہ جا کر خود تلاش کر لے، تو آپ نے اس کو ایک ایسا گر سکھا دیا جس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثنوی مولانا روم میں ایک حکایت آتی ہے کہ مصوری کا مقابلہ تھا، تو ایک طرف چینی کاریگر تھے اور ایک طرف رومی کاریگر تھے، تو آمنے سامنے کی 2 دیواریں ان کو دے دی گئیں۔ تو جو چینی تھے انہوں نے بڑی اس کے اوپر باریک نقاشی کی، بیچ میں پردہ لٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے صرف دیوار کو پالش کیا، اتنا پالش کیا کہ آئینے کی طرح ہو گئی، کوئی کچھ نہیں بنایا۔ تو جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو ادھر جو کچھ بنا ہوا تھا وہ سارا ادھر آ گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اس دیوار کو ریسیپٹیو بنا دیا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا تھا بس وہی تھا، آپ ادھر کی دیوار پر کچھ اور بنوا دیں وہ بھی ادھر آ جائے گا۔ یعنی اگر 100 مختلف نقش بنا دیں تو سارے کے سارے ادھر ریفلیکٹ ہو جائیں گے، ادھر منعکس ہو جائیں گے سارے۔ تو استاد کا صحیح منصب یہ تھا کہ وہ طالب علم میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ وہ علم کو از خود اخذ کرنے کے لائق ہو جائے، نہ صرف یہ کہ جو کچھ استاد نے بتا دیا ہے اتنا پتہ ہے، پھر اور بتا دیا اتنا پتہ ہے۔ اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ ڈھونڈنا چاہتا ہے اس کو معلوم ہو کہ انسائکلوپیڈیا کیا چیز ہے، ڈکشنری کیا چیز ہے، کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، فلاں چیز دیکھنی ہو تو کس کتاب میں دیکھنی چاہیے۔ میں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر میں ڈکشنری دیکھنے کو کہتا ہوں تو اگر لفظ جو ہے وہ فرض کیجئے شروع ہو رہا ہے قاف سے، تو وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے دیکھنا بے سے، تو یہ تو میرے خیال سے وہ پورے پیریڈ میں بھی قاف تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر اس کو اس کی ٹریننگ ہو تو اس کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس ڈکشنری میں قاف تقریباً یہاں آئے گا، تو چلیے وہ قاف نہیں تو کاف میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ بالکل چھوٹے چھوٹے جو سکلز ہوتے ہیں یہ اگر آپ نے بلڈ اپ کرنے ہو طالب علم میں۔ دوسری بات وہی ہے کہ جس چیز کے پیچھے بھی نیت میں کمزوری آ جائے اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اس دور کے اساتذہ میں نرا خلوص تھا، یعنی اگر وہ مجھ سے کہتے تھے کہ اگر تم ایک دن نہ آئے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا نہیں، سزا یہ دوں گا، تو مجھے یہ سزا بھی بڑی بھاری لگتی تھی، اور ان کو یہ خیال بھی تھا کہ اس کو پڑھانا ضروری ہے، اور مجھ سے انہوں نے کوئی ایک دھیلا وصول نہیں کرنا تھا، بلکہ اپنے پاس سے چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ کبھی کو قلم کی ضرورت ہے تو قلم لے دیا، کبھی کو اور کاپی کی ضرورت ہے تو لے دی، تو وہ ہماری سرپرستی فرماتے تھے، ہم سے کچھ لینے کا ان کے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا۔ تو اب جو یہ موجودہ دور میں
جب سے ہم نے ہر چیز کو کیپٹلسٹک یا سرمایہ دارانہ نقطۂ نظر سے ایک کموڈٹی سمجھ لیا ہے، یہ ایک سودا ہے، یعنی ہم اب تک کہتے ہیں دس آئیڈیا ڈزنٹ سیل، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ خیال جو ہے یہ چل نہیں سکتا، تو ہم اس کو ڈزنٹ سیل کہتے ہیں، گویا یہ خرید و فروخت کی ایک چیز ہے، افکار بھی، علم بھی، ہر چیز۔ تو ہم نے اس کے حساب سے اب ایک نظام تعلیم بنایا ہے، اور سرمایہ صرف ایک شے نہیں ہے، سرمایہ ایک وجود ہے، ایک آنکھیں رکھتا ہے، کان رکھتا ہے، اور سرمایہ اس دور کو اپنی باغ میں چلا رہا ہے، آدمی اس کے نیچے چل رہا ہے، سرمایہ متن میں ہے، آدمی حاشیے میں ہے۔ تو جب سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب تمام نظام تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے سے زیادہ بچے کے ماں باپ پر توجہ رکھیں کہ ان کو آپ کتنا امپریس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو جتنا امپریس آپ کر سکتے ہیں اتنے ہی پیسے ان سے وصول کر سکتے ہیں، اور 5-6 بچوں کو فرسٹ کر دیں، 5-6 بچوں کو سیکنڈ کر دیں، 8-10 بچوں کو تھرڈ کر دیں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پوزیشن ہونی چاہیے کہ جب وہ گھر لے کے جائے رپورٹ تو ہر ایک کے ساتھ لکھا ہوا ہو یہ اول آیا ہے، یہ دوم آیا ہے، وہ بھی اول ہے، وہ بھی اول ہے، وہ بھی اول ہے۔ تو اب اول بھی جو ہے وہ بھی مطلب 10 نمبروں تک اول ہی اول ہے، سارے ثانی وغیرہ کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام جو ہمارے ہاں منصوبہ بندی ہوئی ہے یہ تاجرانہ ہے، علم کے ساتھ تجارت کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور علم تو پڑھانے والے کو بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ اس کو امپارٹ کرے۔ اس وقت تو کئی اساتذہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ تنخواہ تو ہمیں خواہ مل جاتی ہے کالجوں میں، ہماری تو یہ ہابی ہے، اگر ہمیں گورنمنٹ یہ کہنا شروع کر دے کہ ہر لیکچر میں یہاں جیب سے 200 روپے دے کے جایا کرو تب تمہیں لیکچر کی اجازت ہوگی، تو ہم 200 روپے دینے شروع کر دیں گے، اس لیے کہ ہم تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو تھا اس وقت کا ماحول اور اب کا، اس میں تربیت کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت نہ ذرائع تھے، نہ اتنی کانشیسنس تھی، نہ آپ اتنی بہت سی چیزیں جانتے تھے۔ مثلا ہمیں کئی چیزوں میں آج تک میں بالکل جاہل مطلق ہوں، مجھے بالکل بھی پتہ نہیں کہ یہ کپڑا جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے، یہ جو ہمارے گھر والے خرید کے لے آتے ہیں میں پہن لیتا ہوں، مجھے کسی کپڑے کا نام معلوم نہیں ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اسی طرح اگر دنیا سے گزر جاؤں تو بہت اچھا ہے۔ جس دن یہ نام وام مجھے معلوم ہونے شروع ہو جائیں گے اسی دن میرے اندر ڈیٹیریشن شروع ہو جائے گی۔ مجھے گاڑیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی گاڑی کون سی ہے، میرا جو پوتا ہے 4-5 برس کا اس کو سارا پتہ ہے کہ یہ کلٹس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ مرسیڈیز ہے۔ یقین کیجئے میں آئی کانٹ میک اٹ آؤٹ، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ گاڑی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے اندر آپ بیٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ آتی ہے، جب تک وہ یہ عمل انجام دے سکتی ہے اس وقت تک وہ گاڑی ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں سب اضافی ہیں، جو چل رہی ہے وہ گاڑی ہے، وہ ہمارے پرانا محاورہ بھی ہے چلتی کو گاڑی کہیں۔ اچھا، تو یہ جو اس دور میں تھی، اب میں جب بچپن میں پڑھا کرتا تھا تو میرے ایک خالو تھے جو میرے اولین استاد بھی تھے، ان کے پاس نہ کوئی آڈیو ویژول ایڈس تھیں، نہ کچھ تھا، نہ کوئی، وہ ان کے پاس ایک پوسٹ کارڈ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں پوسٹ کارڈ لکھے جاتے تھے، اب تو پوسٹ کارڈ کا کوئی رہا ہی نہیں، اب تو خیر لکھ کر خط بھیجنے کا سلسلہ ہی موقوف ہو چکا ہے، لیکن اس وقت جو تھا سستا ترین ڈاک یہ ہوتی تھی کہ ایک پوسٹ کارڈ ملتا تھا تو آپ کو کاغذ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ بڑا ایک رف سا کاغذ ہوتا تھا، اس کے اوپر ہی خط لکھ دیا جاتا تھا اور اسی کے اوپر پتے کی جگہ ہوتی تھی اور اسی کو پوسٹ کر دیتے تھے، اس کی کوئی پرائیویسی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی لفافے میں بند نہیں ہوتا تھا وہ، تو اس پوسٹ کارڈ سے وہ چلے جاتا تھا، اور اس میں بھی بڑی باریک لوگ لکھتے تھے کہ ایک پوسٹ کارڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ باتیں آ جائیں کیونکہ پیسے بہت کم تھے لوگوں کے پاس، کاغذ بھی بہت کم تھا۔ اب تو کاغذ کی اتنی فراوانی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کاغذ آدمی کو نکل جائے گا۔ تو
وہ ایک پوسٹ کارڈ پرانا لے کے اس کو بیچ میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیتے تھے اور یوں کتاب پہ رکھ کے اس میں سے جو بالکل یعنی بچپن میں اس کے اندر سے ایک لفظ صرف نظر آتا تھا، باقی ساری کتاب بلیک آؤٹ ہو جاتی تھی. کہتے تھے یہ لفظ بتاؤ کیا ہے، تاکہ صرف یہ رٹے سے نہ کہیں عبارت بتا رہا ہو، ایک ایک لفظ الگ الگ دیکھنے کے لیے. اچھا میں آج بھی سوچتا ہوں کہ آپ کتنے ہی جدید طریقے اختیار کر لیں، نیٹ رزلٹ تو یہی ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ وہ اس کی کنسنٹریٹڈ نالج کتنی ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب ذرائع بھی زیادہ ہیں، سہولتیں بھی زیادہ ہیں، بہت سی چیزیں جو ہم اس وقت 10 سال میں بھی کبھی حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ ہم آنے واحد میں حاصل کر سکتے ہیں. اس کے باوجود یہ صورتحال نہیں ہے کہ کنسنٹریٹڈ آپ کی نالج ہو. ایک قطرہ اگر گر رہا ہو بار بار پتھر پہ تو اس جگہ سوراخ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ پورا دریا بہا دیں اس کے اوپر تو سوراخ نہیں ہوتا. تو یہ اس میں اور آج میں فرق ہے کہ اس وقت جو وہ قطرہ قطرہ ٹپکایا جاتا تھا وہ بہت گہرائی تک گیا ہوا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی مجموعی شخصیت میں بہت فرق پڑتا تھا. اور اب جو ہوتا ہے وہ پھیل کے بہہ جاتا ہے اور اس سے آپ کو خود بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا اور وہ سارے کا سارا آیا اور گیا. چنانچہ اب تو یہی ہے کہ آپ نے آج کوئی لیکچر دینا ہے، آپ نے نیٹ نکالا، یہ دیکھا وہ دیکھا، پڑھا کے لیکچر دیا. اس کے بعد پرسوں اگر آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا، مجھے پرسوں آتا تھا آج تو نہیں آتا. تو یہ امام غزالی کے بارے میں کہتے ہیں نا جی کہ ان کو ایک سفر میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے صرف ایک ہی بات کا افسوس تھا کہ میں نے اساتذہ سے جو چیزیں لکھی تھی، نوٹس لیے تھے، وہ بھی اس میں چلے گئے. تو اس کی کشش میں ان ڈاکوؤں کے سردار کے پاس چلا گیا اور میں نے بہت ان سے منت سماجت کی کہ یہ مجھے صرف دے دیں آپ، یہ کاغذوں کی جو ایک پوٹلی ہے. انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہ یہ میں نے جو علم حاصل کیا تھا نا اس کی یہ یادداشتیں ہیں. تو اس نے کہا یہ ایسا علم کس کام کا؟ اس نے پھینک کے کہا لے جاؤ جس سے تم سے کوئی چھین سکے. تو اب یہ ہے کہ اب علم جو ہے نا اس میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اس میں ڈاکٹر صاحب جو بھائی نے کہا کہ آج کا جو آپ نے اپنا کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے تو ہر چیز اسی پیمانے میں مقدار کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں. تو بچوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ظاہر اب ہم آگے بچے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں عربی کا ذوق ہے، یہ انگلش کا ذوق ہے، سائنس کا ذوق نہیں ہے. تو والدین یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ اگر یہ انگلش یا سائنس اردو پڑھے گا تو کل کو کمائے گا کیسے اور جاب کیسے کرے گا. بالکل نہیں، یہ آج نہیں سوچتے، تو اس وقت بھی سوچتے تھے. اچھا، اس وقت بھی سوچتے تھے. مثلا مجھے جو کہتے تھے کہ آپ نہ پڑھیں عربی اور آپ سائنس پڑھیں یا آپ وہ کریں، تو اس کی وجوہات یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کو پڑھ کے کیا کرے گا. بھائی کسی اچھی ملازمت میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ تو اب جس کی مقدر میں جو لائن ہوتی ہے اس پہ چلا جاتا ہے وہ. لیکن یہ سوچ میٹیریلسٹک جو ہوتی ہے یہ کوئی آج نئی نہیں ہے، معاش کے ساتھ چیزیں وابستہ ہے. اور اصل میں حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ معاش کے ساتھ اقدار کو وابستہ کرے تاکہ اقدار قوی ہوں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہماری یعنی قوم میں بہت صلاحیت ہے. میں مختلف دنیا کے ملکوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. میرا بالکل یہ یقین ہے کہ پاکستانی قوم میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ دوسروں سے زیادہ ہے. صرف یہ ہے کہ یہ ایک کراؤڈ ہے، یہ قوم ہے ہی نہیں، ایک امبو ہے. امبو میں اور قوم میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور اس کی ذمہ داری باقی سب طبقوں سے زیادہ، یوں تو سبھی طبقوں پہ ہوتی ہے، اپنی جگہ والدین پر بھی ہوتی ہے، اساتذہ پر بھی ہوتی ہے، معاشرے پر بھی ہوتی ہے، علماء دین پر بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ سیاسی حکومت پر ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس تمام ذرائع ہوتے ہیں اس کے مال و زر کے. اور ان کو جس طریقے سے وہ دیکھیے، اچھی حکومت کا یہ کام نہیں ہے صرف کہ وہ عمارتیں کتنی بنواتی ہے اور سڑکیں کتنی بنواتی ہے. یہ تو حکومت کے ایک شعبے کا کسی کا کام ہوتا ہے، میونسپل کمیٹی کا. اصل کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کے لیے پلاننگ کیا کرتے ہیں، کیا منصوبہ بندی ہے ان کی،
کہ یہ قوم کیا بننی چاہیے. ہم آج تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہماری وہ اقدار کیا ہیں جن پر ساری قوم کو ہم چلانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کے اندر اس قدر تنوع ہے کہ ایک اسکول سے جو بچے نکل رہے ہیں پڑھ کر دوسرے اسکول والوں سے ان کی کوئی چیز مشترک نہیں ہے. یعنی دینی مدارس سے الگ طلبہ نکل رہے ہیں، جو ٹاٹ کے اسکول ہیں ان سے الگ نکل رہے ہیں، جو انگلش میڈیم اسکول ہیں ان سے الگ نکل رہے ہیں، جو یہ او لیول اے لیول کا سسٹم ہے اس سے الگ نکل رہے ہیں، جو شعیفات پڑھ رہا ہے وہ اور ہے، جو چیفس کالج میں پڑھ رہا ہے وہ اور ہے. وہ ہم نے اقوام جمع کر دی ہیں، ایک قوم نہیں ہے. تو ضروری ہونا چاہیے کہ آپ اپنے تعلیمی اور اپنے قومی جو آپ کا منتہا نظر ہے اس کے بارے میں واضح ہوں کہ بھئی ہمیں کہاں پہنچنا ہے. کوئی آتی ہے حکومت وہ اردو کے بارے میں کہتی ہے کچھ کرنا چاہیے، وہ دوسری آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں روز اول سے انگریزی پڑھانی چاہیے. تو آپ یہی فیصلہ نہیں کر سکے. اور دنیا بھر میں کوئی قوم ایسی مشکل سے ہوگی جو اپنی زبان کی اور اپنے ثقافت کی نفی کرے. ہم کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں اگر ان پر سوچا جائے، پاکستان، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسائل اب بھی اگر ان کو حل کرنے کے بارے میں ہم مخلص ہوں نیچے سے اوپر تک 10 برس میں حل ہو سکتے ہیں. اب بھی اتنے خراب نہیں ہیں باوجود خرابی کے. تو یہ صرف حسن نیت اور استقلال کے ساتھ اس راستے پہ چلنے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح زبانوں کے حوالے سے خاص طور پہ بھی اپنے گفتگو میں اس کا تذکرہ بھی آ گیا، اس وقت یہ مسئلہ ہم سب کو درپیش ہے بچوں کے حوالے سے کہ ایک بڑی کلاس کو چلے ہم چھوڑ ہی دیں اگر، لیکن اس کے باوجود جو اس وقت سلسلہ ہے کہ کئی زبانوں کا جو ہے اس سے درپیش ہے، والدین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کیا کریں. تو ایک بھیڑ چال سی ہے کہ انگلش پڑھانا نہیں چاہتے لیکن پڑھانی پڑ رہی ہے اس کے اندر، اور جو پڑھائی جا رہی ہے اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب سے ہیں اس کے اندر. تو یہ جو، اور خود آپ جو کہ لنگوسٹک کے آدمی ہیں عربی کے حوالے سے بھی، تو اس میں کوئی ہماری رہنمائی کریں کہ بچوں کو ہم کیسے اس سلسلے میں ان کی تربیت اور تعلیم کے اندر کس طرح ہم خیال رکھیں. خاص طور پہ یہ کیونکہ زیادہ تر انگلش میڈیم میں بچے ہیں، مطلب بہت ہی کم رہ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ان کو مسائل درپیش ہیں وہ اپنی نظر میں ہی ہیں. اس میں کوئی رہنمائی ہماری فرمائیے. اسی کے کامنلی ہے کوشچن، ایک اس کا امپلیکیشن یہ کہ جو ہمارا تہذیب ہے نا اپنی، اس سے بالکل واضح ڈسکنیکٹڈ. ہاں بالکل امکان ہے، اور جو ہمارے دوست انگلش میڈیم سے پڑھے ان کا تو بالکل ہے، ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ تو اس سے یہ امپورٹنٹ آپ کی رہنمائی چاہیے. دیکھیے جی، ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اس میں ہمیں نظریاتی اور اصولی باتیں تو پتہ ہیں موٹی موٹی، جی جی جی، جو آپ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے علم میں عملاً کیسے جو ہے، جو میں اصل مسئلہ ہے کہ ہم اردو میڈیم سے پڑھے ہیں، ہمارے سارے بچے اب انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں. بالکل. اچھا، اور جو ایک فاصلہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے تہذیبی قسم کا، ہم اس سے کیسے نکلیں، کیسے نبرداز ہوں؟ لیکن یہ بات یہ ہے جیسے آپ نے فرما دیا، یعنی نظریاتی طور پر تو اس میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں. بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ اپنا انکار کرنا خودکشی کے مترادف ہے. ہم نے اپنا انکار کیا ہے، لیکن عملاً کیا کیا جائے یہ واقعی انتہائی مشکل سوال ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں کوئی شخص ایک والہانہ جذبے کے تحت ایک اقدام تو کر سکتا ہے، لیکن اس اقدام کا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو وہ چاہتا ہے. کیونکہ ہماری پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے نا، اس کی ایک مشینری اس دوسری سمت میں چل رہی ہے، جو پہیا اس طرف چل رہا ہے. آپ اس کے مخالف چڑھیں گے اگر، یا اپنے بچوں کو چڑھائیں گے، تو اس میں تو بہت سخت خدشہ ہے کہ اس بہت برے نتیجے نکلیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مجبور ہیں. ہاں، اس میں کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک شعور پیدا کریں، ہمارے ذرائع ابلاغ اس بات پر آمادہ ہوں کہ ایک شعور پیدا کیا جائے، اور اس شعور کی کچھ رمق اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں بھی ڈالے.
اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں پھر ہمیں عملی اقدام میں کوئی دقت نہیں ہوگی، پھر ہم چند سالوں کے اندر وہ سارے عملی اقدام کر سکتے ہیں. لیکن اس کا آغاز اوپر سے نیچے کی طرف کرنا پڑے گا. افراد سے اگر آپ یہ توقع کریں، یعنی افراد کی حد تک تو بڑا جہاد اب بھی کرتے ہیں لوگ. کئی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو کالج اسکول بھیجتے ہی نہیں ہیں. وہ مثلا کہیں گے جی ہم ان کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے بنا بھی دیں گے، اور ان کی نیت چونکہ اچھی ہے اس لیے آپ اخروی اعتبار سے ان کے اجر سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس طرح کے لوگ اول تو کتنے ہوں گے، اور جتنے ہوں گے ان کے وہ بچے اس معاشرے کے اندر جس طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے اس سے ان کی نفسیات ہموار نہیں رہے گی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی انفرادی سطح پر کوئی انتہائی اقدام کرنے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اس کا شعور زیادہ عام ہو جائے. یہ میں تو سمجھتا ہوں. یعنی اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ رہے کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس میں اسے کنٹینیو رکھیں. مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ہم زبان کی صورت میں اپنے بچوں کو پڑھتے رہے اسکول میں کیسے ان کو جوڑ کے رکھے اپنی تہذیب کے ساتھ. اس میں دیکھیے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اول تو خیر اردو میڈیم اسکولوں کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. کیا خرابی ہے اس میں؟ کچھ نہیں ہے. ہم نے سب میں اردو میں پڑھا ہے، اور لطف یہ ہے کہ آج ہم انگریزی کو اردو میں تو بہت ملا سکتے ہیں. ایک ایسی زبان بول سکتے ہیں جو نہ انگریزی ہے نہ اردو ہے. لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ ذرا آدھا گھنٹہ انگریزی میں گفتگو کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. اس کا شعور پیدا ہونا چاہیے، اور گھر میں بچوں کے ساتھ اردو ہی بولنی چاہیے. یعنی اب یہ جو ماں باپ کا جو جہاں کوتاہی شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ میز کو میز نہ کہے، ٹیبل ہی کہے، کرسی کو کرسی نہ کہے، چیئر ہی کہے. تو اپنے گھر کی حد تک تو کم سے کم وہ وہی زبان بولے جو اس کو بولنی چاہیے. اور جو انگریزی سیکھ رہا ہے تو سیکھے. ہم کو انگریزی کے مخالف تو نہیں ہیں، لیکن قومی سطح پر ہماری یہ جو پوری ثقافت ہے اور ہماری زبان ہے اس کو اس طرح سے مجروح کر دینا، مجھے تو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن میں خود اس میں بے بس ہوں. مثلا میں اپنے بچوں کو تو میں نے پڑھا دیا جیسے میں پڑھانا چاہتا تھا، اور میں مطمئن ہوں کہ ان کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے. لیکن ان کے بچوں پر میرا بس نہیں ہے. وہ اسی طرح انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں. میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ ان کو گھر میں اردو بولتا ہوں تو وہ میرے پوتے پوتیاں جو ہیں وہ اردو بولتے ہیں اور اردو سمجھتے ہیں اور اردو پڑھتے ہیں. ان کو کہانیاں وانیاں لا کے دیتا ہوں. میں آج کل خود بھی کچھ کہانیاں اردو میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں بچوں کے لیے. تو اس قسم کی کوشش تو میں کر سکتا ہوں. لیکن اب ان کو میں کہوں کہ نہیں، اب آپ ان سب کو، آپ رہتے ہیں جدہ میں یا آپ رہتے ہیں انگلینڈ میں، اور ان کو اردو میڈیم میں داخل کرائیں کسی طریقے سے، یہ میرے خیال سے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. السلام علیکم. جی آئیے. جی آئیے. ڈاکٹر صاحب 4 سال میں عربی زبان کے حوالے سے بات کرنی ہے. گورنمنٹ کالج میں عربی پڑھی اور دریا کے کنارے رہ کے پیاسے رہے کہ آپ کا سیکشن نہیں میسر آیا، اور ہم ٹیکنیکلی 4 سال اور سیکشن میں پڑھتے رہے. تو اس میں نے کہنا یہ تھا کہ 180 یا 182 مارکس لینے کے باوجود عالم یہ ہے کہ 2 لائنیں بھی عربی کی بولنی نہیں آتی. تو اور یہ پوری کلاس کا المیہ تھا. تو یہ جو زبان پڑھائی جاتی ہے سلیبس میں اس طرح کا کیوں نہیں کوئی چینج لائی گئی کہ زبان کا بھی کوئی پریکٹیکل ہو؟ جب مارکس دیے جائیں، آپ فارسی پڑھ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ آپ نے کوئی، جب آپ کا پیپر ہونا جس طرح آپ کے فزکس کے پریکٹیکل ہوتے ہیں، کیمسٹری کے ہوتے ہیں، تاکہ وہاں پہ یہاں رٹا لگا کے نمبر تو لے لیے، لیکن جب ایک زبان ہے تو وہ باہر اس کو بولنا بھی آنا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان کو بولنا واحد پیمانہ نہیں ہے. مثلا میرے خیال میں ہمارے بہت سے اساتذہ عربی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی عربی کا جو علم تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ آج کل کے اساتذہ جو فرفر عربی بولتے ہیں وہ ان کے آگے ایک صفحہ پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے. اس لیے میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی عربی بول نہیں سکتا تو وہ عربی نہیں جانتا. لیکن میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم ایک ایسا ماحول رکھیں تو اس پوری کلاس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ضرور ہونے چاہیے جو بولنے میں ہی مہارت رکھتے ہوں، کچھ لوگ ہونے چاہیے جو کلاسیکل میں مہارت رکھتے ہوں، کچھ ہونے چاہیے جو جدید ادب میں مہارت رکھتے ہوں، کیونکہ عربی کے شعبے اتنے زیادہ ہیں
کہ ہم کسی ایک شعبے پہ ہی تمام لوگوں جو ہیں اس کے اندر مہارت نہیں حاصل کر سکتے، لیکن اصولی طور پر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ طریقے تدریس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی ایک عجیب زبان ہے، نہ کسی سے آتی ہے نہ کوئی فعل ہوتا ہے یعنی یہ عجیب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عربی کو اس کی قابلیت کے حساب سے پاس کرنا شروع کریں، میرا خیال ہے میں کوئی تیسرے چوتھے سال ایک لڑکے کو پاس کروں گا، تو اب یہ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو عربی ویسی نابود ہو جائے گی، کوئی رکھے گا ہی نہیں۔ تو آپ کو مجبوراً بھی بہت سی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ وقت خاصا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب واقع ہم آپ کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو انگلش عربی سے زیادہ آتی ہے اور عربی اردو سے زیادہ آتی ہے اور اس سے زیادہ فارسی آتی ہے، اس سے زیادہ شاعر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر ایک غزل اگر اپنی غزل جو ہے اب یہ غزل کی تو میرے خیال سے اب یہاں کیا گنجائش رہ گئی، وقت بھی تنگ ہو رہا ہے، اذان بھی ہو گئی ہے۔ بس ایک غزل لیکن آپ کے ساتھ چلیے جناب، میں کوئی یاد کرتا ہوں، کوئی دو چار شعر یاد آ جائیں۔ ایک وہی شعر جو زیادہ تر لوگ کہا کرتے ہیں وہی ذہن میں آ رہے ہیں، یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے، وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی، وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی، یہی ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے، وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی، یہی ریزہ ریزہ جو کام تھے مجھے کھا گئے، وہ نگیں جو خاتم زندگی سے پھسل گیا، وہ نگیں جو خاتم زندگی سے پھسل گیا، تو وہی جو میرے غلام تھے مجھے کھا گئے، تو وہی جو میرے غلام تھے مجھے کھا گئے، میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے، میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے، میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا، میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا، پر جو وسوسے تہ دام تھے مجھے کھا گئے، پر جو وسوسے تہ دام تھے مجھے کھا گئے۔ اور آخری شعر ہے کہ جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راز تھیں، جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راز تھیں، یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے بے حد شکریہ جناب۔